کی ہر عورت کو متنبہ کر دیا گیا، کائنات کی ہر عورت کو اطلاع دے دی گئی، کائنات کی ہر عورت کو آگاہ کر دیا گیا۔ یہ مت سمجھنا کہ عمل کی بنیاد پر تم صرف جنت میں چلی جاؤ گی۔ اگر تمہارا شوہر تم سے ناراض ہے تو تم کتنی ہی پارسا ہو، تم کتنی ہی نیک ہو، تم کتنی عابدہ زاہدہ ہو، جنت تمہارا ٹھکانہ نہیں ہو سکتی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، آج کل خواتین اسلام کا حال کیا ہو گیا؟ سیریل دیکھتے دیکھتے، ٹی وی دیکھتے دیکھتے، فلمیں دیکھتے دیکھتے آج عورتیں اپنے شوہر کو تنگ کرتی ہے۔ شوہر کی آمدنی محدود ہو، مجھے یہاں لے کر کے چلو، مجھے وہاں لے کر کے چلو، ہر شادی میں نیا لباس چاہیے، فلانی کا زیور آیا ہے تو میرے لیے بھی زیور چاہیے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، دل کے کانوں سے سن لو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، اگر کوئی عورت غریب ہو اور اپنا شوہر بھی اس کا شوہر غریب ہو اور وہ غریب شوہر کو تنگ کرے، اس کی آمدنی سے زیادہ اس سے مطالبہ کرے اور اپنے شوہر کو تنگ کرے، ایسی عورتوں پر اللہ نے جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی ہے، ایسی عورتیں جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دی جائے گی۔ پڑوسن کو دیکھ کر کپڑوں کا مطالبہ کرنا، پڑوسن کو دیکھ کر زیور کا مطالبہ کرنا، پڑوسن کو دیکھ کر پارکوں میں گھومنے کا مطالبہ کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ پر مطالبہ کرنے سے پہلے یہ بھی تو دیکھا کرو کہ تمہارا شوہر وہ اہلیت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، تمہارا شوہر اتنا کیپیبل ہے کہ نہیں ہے، وہ اخراجات اٹھا سکتا ہے کہ نہیں اٹھا سکتا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آج خواتین اسلام کا رنگ ڈھنگ بدل گیا۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا کو آئیڈیل بنانے کی بجائے، ماں عائشہ صدیقہ کو آئیڈیل بنانے کی بجائے، اللہ اکبر، آج کی عورتیں فلمی اداکارہ کو آئیڈیل بنا رہی ہے، آج کی عورتیں سیریل میں کام کرنے والی ننگی دھڑنگی عوریاں عورتوں کو آئیڈیل بنا رہی ہے۔ تمہیں معلوم ہے اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امہات المومنین نے جب خرچے کا زیادہ مطالبہ کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں جو اخراجات ملتے ہیں اس میں اضافہ کیا جائے۔ آپ کو بتاؤں اضافہ وہ کس میں مانگ رہی تھی؟ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ایک چاند نظر آتا اور وہ چاند دیکھ کر ہم دوسرا چاند دیکھتے، یعنی پورا مہینہ گزر جاتا، رسول اللہ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، اس کے بعد دوسرے مہینے کا چاند نظر آتا اور وہ چاند کے دن بھی گزر جاتے، حتیٰ کہ ہم تیسرا چاند دیکھتے، یعنی تین مہینے رسول اللہ کے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، حضرت اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے پوچھا گیا کہ اما جان، تین مہینے تک رسول اللہ کے گھر کا چولہا نہیں جلتا تو آپ لوگ گزارا کیسے کرتے، گزر بسر کیسے کرتے؟ تو اما عائشہ صدیقہ کہتی ہے، دو کالی چیزوں پر ہم گزارا کرتے تھے، ایک تو پانی اور دوسری کھجور، دو چیزوں پر ہم اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھا کر گناہوں کی اڈوں پہ جانے والیوں، نئے لباس پہن کر مٹک مٹک کر چلنے والیوں، اپنے دوپٹوں کو مفلر بنا کر آخرت کو بھول جانے والیوں، جہنم کا ایندھن اپنے آپ کو بنانے والیوں، اپنی خوبصورت چمڑی پر اترانے والوں، اپنے حسن کی نمائش کرنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح، آج 3 مرتبہ ایک دن میں پیٹ بھر کر ہم کھاتے ہیں، تمہاری تجوریوں میں دوپٹوں کے انبار ہے، تمہاری تجوریوں میں کپڑوں کے انبار ہے، عورتوں کے پاس کپڑے اتنے ہیں کہ ایک کپڑا پہن لے تو ہفتے بھر تک دوسرے کی باری نہ آئے، اس کے باوجود بھی ناشکراپن کرتی ہے، ایک دن میں 3 مرتبہ پیٹ بھر کر کے کھانا کھاتی ہے، اس کے باوجود بھی ناشکراپن کرتی ہے۔ دیکھو تو پڑوسن کو، اس کے یہاں تو یہ آ رہا ہے، اس کے وہاں تو وہ آ رہا ہے، اس کے وہاں تو وہ آ رہا ہے۔ اے نادان میری بہن، تو نے پڑوسن کو دیکھا ہے لیکن جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے اس عائشہ کی زندگی کو تو نے نہیں دیکھا، اس ام المومنین کی زندگی کو تو نے نہیں دیکھا۔ وہ عائشہ جس کے بستر پہ قرآن آتا ہے، جس پہ الزام لگتا ہے تو سورۃ النور جس کی برات میں نازل ہوتی
کہتی ہے شمت المشکات تنسینا زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ اللہ اکبر۔ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں تین تین چاند دیکھ لیتے لیکن رسول اللہ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، ہم پانی اور کھجور پہ گزارا کرتے۔ اب بتاؤ جن کے گھروں میں تین تین مہینے تک چولہا نہ جلے وہ اگر حضور سے زیادہ خرچے کا مطالبہ کر رہی ہیں تو اللہ اکبر، یقیناً اللہ اللہ یہ کوئی غلط کام تو نہ تھا، لیکن میرے سرکار اپنے گھر والوں کو لوگوں کے لیے نمونہ دیکھنا چاہتے تھے۔ اللہ کے حبیب نے امہات المومنین نے جب خرچہ زیادہ مانگا تو ارشاد فرمایا اگر تم لوگ دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو تو میں تمہیں اسی کے سپرد کر دوں، اور اگر تم محمد کو چاہتی ہو تو میں پھر تمہیں اختیار کر لوں۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا، میرے آقا نے ساتھ ہی کہہ دیا لیکن سنو سنو عائشہ، جلدی نہ کرنا فیصلہ کرنے میں، اس لیے پہلے اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لو پھر فیصلہ کرنا۔ حفصہ جلدی نہ کرنا فیصلہ کرنے میں، پہلے اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لو اس کے بعد پھر فیصلہ کرنا۔ لیکن قربان امہات المومنین کی عظمت پر، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس معاملے میں ماں باپ سے فیصلہ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم دنیا کی زیب و زینت کو پیروں تلوں کچل دیں گے، ہمیں تو محمد عربی کی نالین میں جگہ چاہیے، ہمیں تو مصطفیٰ کریم کے گھر میں جگہ چاہیے، ہمیں تو حضور کا ساتھ دنیا اور آخرت میں چاہیے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے خاتون جنت کی کنیزوں، جب تم پر برا وقت آتا ہے، جب تم پر فاقہ کشی کی نوبت تو آتی نہیں، لیکن اگر تکلیف کا وقت آتا ہے تو تم پڑوسن کو کیوں دیکھتے ہو؟ تم سیدہ عائشہ کی زندگی کیوں نہیں دیکھتے؟ تم حضرت حفصہ کی زندگی کیوں نہیں دیکھتے؟ تم حضرت صفیہ کی زندگی کیوں نہیں دیکھتے؟ تم حضرت جویریہ کی زندگی کیوں نہیں دیکھتے؟ تم حضرت زینب کی زندگی کیوں نہیں دیکھتے؟ تم حضرت ام سلمہ کی زندگی کیوں نہیں دیکھتے؟ کیوں نہیں دیکھتے تم امہات المومنین کی زندگی کو؟ اللہ اکبر۔ عورتیں اپنے شوہر کو تنگ کرتی ہے، یہ لا کر کے دو، وہ لا کر کے دو، اور اگر نہ لا کر کے دیا جائے ہمیشہ لا کر کے دیا جائے اور ایک دن بات پوری نہ ہو تو عورتیں یوں کہتی ہیں جب سے اس گھر میں آئی ہوں میری مراد کبھی پوری نہیں ہوئی، جو مانگا کبھی نہیں ملا۔ سنو، شوہر کی ناشکری کرنا یہ شوہر کی ناشکری نہیں ہے، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے عورتوں کو سب سے زیادہ جہنم میں کثرت کے ساتھ دیکھا ہے، اس لیے کہ عورتیں اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے، ناشکراپن عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، شوہر کی ناشکری یہ صرف شوہر کی ناشکری نہیں بلکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ناشکری ہے، اور ناشکروں سے اللہ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، تو اللہ اکبر، جب تک شوہر کو راضی نہ کرو جنت نہیں مل سکتی۔ اگر آپ نے ماں باپ کی بڑی خدمت کی لیکن شوہر ناراض ہے تو یاد رکھنا آپ کو جنت نہیں ملے گی، اس لیے کہ شوہر کی خوشی شادی شدہ عورت کے لیے جنت ہے۔ یہاں تک کہ اسلام نے پابند کیا اگر نفل روزہ رکھنا ہو تو بیوی پہلے اپنے شوہر کی اجازت لے، اگر شوہر اجازت دے تو عورت نفل روزہ رکھ سکتی ہے، اگر شوہر اجازت نہ دے تو عورت نفل روزہ نہیں رکھ سکتی، بلکہ شوہر کو خوش کرنا یہ نفل روزے سے افضل ہے۔ شوہر کو خوش کرنا رات بھر نوافل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔